نہیں، مذاکرات تو ہمیشہ خوش آئند ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی دیر لے لیں، چاہے ناکام بھی ہو جائیں، پھر بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ اتفاقات نکلتے ہیں، تو مذاکرات تو ہوتے رہنے چاہیے۔ لیکن یہ توقع کرنا کہ آج مذاکرات ہوں گے، کل خان رہا ہو جائے گا، پرسوں حکومت بدل جائے گی، یہ میرا خیال ہے کہ یہ توقع کو برآب نہیں ہوگی، نقش برآب نہیں ہوگی۔ تو یہ تو بلاول صاحب کا بھی بیان آیا، پھر آپ نے لکھا بھی کہ جو وہ کہتے ہیں جی اصل یہ تو بہانہ ہے، اصل نشانہ تو ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ہے، اور بڑا سنجیدہ بیان ہے۔ تو آپ اسے کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں میزائل پروگرام پہ ہماری پہلے بھی ٹرمپ صاحب نے جب ابھی عمران والا مسئلہ نہیں تھا تو وہ پہلے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سب سے ڈینجرس یہ پاکستان اور انڈیا بھی اس وقت انہوں نے کہا تھا۔ لیکن ہمیشہ سپر پاورز کا بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو وہ اگنور کرتے ہیں، کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان ہو سکتا ہے ٹارگٹ ہو، لیکن پاکستان کے بھی اپنے مسئلے ہیں، پینٹاگون میں ان کے روابط ہیں، وہاں پہ چونکہ وہ سپر پاور ہے، بڑے سالوں سے 70-75 سالوں سے ان کے تعلقات ہیں، تو یہ بھی کوئی اتنے آسانی سے پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، ان کے آپس میں بڑے رابطے ہیں، مل کے انہوں نے روس کو ہرایا ہوا ہے اور انہوں نے 9/11 کے بعد کا آپریشن کیا ہوا ہے، ان کے بڑے روابط ہیں آپس میں۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ بالکل یہ روابط توڑ دیں اور عمران کے مسئلے پہ بالکل الگ الگ ہو جائیں، مجھے ڈاؤٹ ہے اس پہ۔ دوسری بات یہ کہ امکانات کیا ہیں، کیونکہ یہ ساری امیدیں تو اب اسی پہ آ گئی کہ بھائی اب یہ صاحب آ گئے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی اور صدر ہوتا نا تو پاکستان کی ریاست کو ذرا بھی خطرہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ٹرمپ ایک غیر روایتی صدر ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ بالکل کوئی خطرہ نہیں یہ بھی درست نہیں، اور یہ کہنا کہ بہت بڑا خطرہ ہے یہ بھی درست نہیں۔ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ٹرمپ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرنے کی، چاہے سٹیٹمنٹ کی حد تک ہو وہ کرے، پھر آگے وہ کس حالات کس طرف جنم لیتے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ریاست کی رزالو پاکستان کی یہی لگتی ہے کہ اس معاملے میں ان کے زیر اثر نہیں آئیں گے یعنی ریاست ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ دے گی اگر اس طرح کا مطالبہ آتا ہے؟ تقریباً۔ یعنی یہ بات طے ہو چکی ہے اس طرف کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ماننے والے ہم۔ درست ہے۔ اچھا، یہ اب جو فوجی عدالتوں کی سزائیں ہیں، آپ بھی خبریں آپ نے بھی سنی دیکھیں، اور بڑی تیزی سے پھر یہ سلسلہ چلا۔ آپ نے اس کو کسی رائٹر کی نظر سے دیکھا ہے؟ میں تو سہیل وڑائچ صاحب کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ اس سے پہلے بھی ہوتا ہے، رائٹر تو ایک بہانہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر صرف جمہوریت کا ایک ہی چیز کو جمہوریت مانتا ہوں جو دنیا بھر کی جمہوریت ہے۔ میں کسی ہائیبرڈ جمہوریت کو، کسی بلدیاتی جمہوریت کو، کسی جنرل مشرف کی جمہوریت کو، میں ان کو جمہوریت نہیں سمجھتا۔ میں تو ایک آئیڈیلزم کا شکار ہوں۔ لیکن پریگمیٹزم ظاہر ہے، پریگمیٹزم جو ہے کہ وہ تو جو حالات چل رہے ہوتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ ان کو دیکھ کے ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سزائیں تو ہو چکی، ایز این آئیڈیلسٹ تو میں ان کو نہیں مانتا، لیکن ایز پریگمیٹسٹ اب اس کا راستہ کیا ہے؟ وہ تو سول عدالتیں ہیں، آپ اس پہ جائیں، جو چھوٹ جائے ایک شفاف ٹرائل ہوگا، جو چھوٹ جائے، جو سزا برقرار رہے، پھر تو آپ کو اس کو قانونی آئینی بھی ماننا پڑے گا۔ بڑے عرصے بعد لاہور میں نون لیگ والوں کا ایک بڑا اجتماع ہوا، جی، خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد صاحب کو، وہاں پہ آپ نے بات بھی کی، وہاں پر بات سنی بھی آپ نے، تو بڑے بڑے مبصر اور بڑے بڑے قائد وہاں پر تھے جنہوں نے بات کی۔ آپ کو کس کی بات زیادہ پسند آئی، اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں، نون کی سوچ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک یہ جو بات ہو رہی ہے جی مذاکرات اور خان کے لیے کوئی نہیں، مجھے نہیں لگا کہ کوئی مذاکرات میں جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو نہیں سمجھتے کہ مذاکرات سے کوئی فوراً نتیجہ نکلے گا۔ اگرچہ ظاہر ہے کوئی اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتا مذاکرات کو، جمہوری لوگ ہیں، ایک فیس ہے، لیکن اصل بات پرابلم یہ ہے کہ جو بھی تحریک انصاف جگہ لینا چاہتی ہے وہ کس کی جگہ لینا چاہتی ہے؟ نون کی۔ تو ظاہر ہے نون تو وہ جگہ فی الحال دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں، اصل تو یہ ہے کہ فیصلہ ساز تو پھر اوپر ہے نا،
کیا وہ نون سے جگہ لے کے پی ٹی آئی کو دینا چاہتے ہیں؟ فی الحال نہیں. اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پھر مذاکرات تو صرف یہ ہوگا کہ عمران خان خاموش ہو جائے، بنی گالا اس کو بھیج دیں اور وہ حکومت کو مان لیں، وہ پارلیمنٹ کو مان لیں، وہ فوج کے فیصلوں کو مان لیں اور ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو کہ کام کرتا رہے. اور اسی طرح یہ نومبر والا واقعہ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن میں چلا جائے. اس کے بارے میں وہ 100% کانفیڈنٹ ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کہ اس میں پی ٹی آئی جھوٹی ثابت ہوگی. باقی رہ گئے دھاندلی کے الزامات، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاسم سوری 5 سال غلط منتخب ہو کے بھی 5 سال اسمبلی میں بیٹھے ہی رہے تھے، تو وہ چلتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹس کو میں کوئی فوری تبدیلی کا امکان نہیں ہے. تو ایسا آپ کہہ رہے ہیں ریلیف تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب؟ نہیں، ریلیف قیدیوں کے بارے میں مل سکتا ہے، دھاندلی کمیشن مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اگر عمران خان خاموشی سے بیٹھیں تو شاید وہ بھی انہیں مل سکتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو کرنا ہے کریں. تو اس حد تک تو وہ اکاموڈیشن کے لیے تیار ہے، لیکن اس حد تک کہ بھئی اس حکومت کی چھٹی کرا کے ہمیں حکومت دے دو، جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے بارے میں ہم فیصلے کرنے لگ پڑیں، میرا خیال ہے اس حد تک وہ تیار نہیں ہوگی. یہ ساری گہما گہمی میں سہیل صاحب ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک صدر ہوا کرتے تھے چودھری پرویز الہی صاحب، جی، وہ رہا بھی ہوئے، وہ باہر ہوئے، کوئی سنائی نہیں دی کہیں پہ کوئی گونج. کوئی ایک تو بیمار ہیں، دوسرا بڑی مشکل سے جیل سے نکلے ہیں، میرا خیال ہے ریسٹ کر رہے ہوں گے، دنیا سے ذرا الگ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ ہم جیسے ہی سال نیا شروع ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں اسٹرولوجرز کے پاس کہ بتائیں جی اب پاکستان کا کیا بنے گا، کیسا ہوگا نیا پاکستان، اس سال کا پاکستان کیسا ہوگا. تو میں تو سیاسی پیش گوئی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ 2025 کا یہ جو سال ہے سیاست کے لیے کیسا ہوگا. یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو نون کے اندر اس وقت 2 رجحانات جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں. جی، ایک رجحان تو یہ ہے کہ جو پرانی ان کی سیاست تھی کہ جس میں وہ جس کے نواز شریف اور مریم نواز نقیب ہیں کہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اتنے قریب نہیں نظر آ رہے مجھے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، اگرچہ ان کی کچھ کوتاہیاں بھی وہ نوٹ کرتے ہیں لیکن ان کی خوبیاں ان کی کوتاہیوں سے کہیں زیادہ انہیں پسند ہے اسٹیبلشمنٹ کو. تو یہ مجھے 2 اس کے اندر نقطۂ نظر جو ہے بڑے واضح نظر آ رہے ہیں. ایک تو شہباز شریف صاحب جنرل صاحب اور فوج کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے جو میاں نواز شریف صاحب کے تحفظات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان سے اتفاق نہیں کرتے. شہباز صاحب کی رائے ہے کہ بھائی یہ نہیں. ہاں، وہ بہت کلوز ہیں اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے، اور جو ان کا رویہ ہے بہت کیئر کا، کاشن کا اور پاؤں پھونک پھونک کے رکھنے کا، وہ شاید اس کے بھی قائل نہیں ہیں. وہ بالکل واضح طور پر کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جبکہ نون کا یہ حصہ جو یہ ہے یہ ابھی بھی بہت کیئرفل ہیں اور اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی انہوں نے کندھا ملا کے کندھا چلنے کو تیار نہیں ہے، نہ ان کا نیریٹو ابھی تک انہوں نے اون کیا ہے. یعنی اپنے آپ کو پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں کہلوانا چاہتے. مطلب نہیں، اس کا بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ 2 یہ گروپ نقطہ ہائے نظر ہیں. ایک تو ہو گیا، پھر ایک گروہ طاقتور نہیں ہوگا سر جس میں وزیر اعظم ہو، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہو، اور ایک گروہ وہ ہے جس میں ابھی تک دیکھیں جو سیاسی بیانیہ ہے نا وہ تو نواز شریف کا ہی ہے. ابھی تک یہ جو متبادل بیانیہ ہے نون کے دوسرے گروپ کا یہ سامنے نہیں آیا، لیکن عمل میں یہی ہو چکا ہے کہ وہ ان کا بیانیہ اور جنرل عاصم منیر کا بیانیہ ایک ہے اور نواز شریف کا بیانیہ اگرچہ عملی طور پہ وہ بھی حکومت میں شامل ہیں لیکن وہ اس کو پوری طرح اون نہیں کر پا رہے. ان کے کوئی تحفظات ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں، یہ ظاہر ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. تو اب یہ بھی خبریں آ رہی کہ بھی کیبنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ جو ہے آپس میں یہ جو شادی ہوئی ہے میرا خیال ہے اس کے دوران مجھے لگتا ہے کہ کچھ خوشخبریاں ضرور شریف خاندان نے پروڈیوس کی ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ بڑے عرصے کے بعد اسلام آباد میں اپنے چچا کے ساتھ جا کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے ان کا پروگرام آن کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، فیڈرل کیبنٹ کی ایکسپینشن بڑے عرصے سے پینڈنگ تھی اور جو
शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम के हवाले से यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से उसकी अभी मंजूरी नहीं हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि इन मीटिंग्स के दौरान ही ये फेडरल कैबिनेट की एक्सपेंशन भी तय हो गई है। ठीक। तो वक्ती तौर पे शायद दोनों जो नुक्ता है नज़र है इनका इत्तफाक हो गया है कि अगर हम इसी तरह अलग अलग नज़र आते रहे तो इसका नून को भी और जो एक्सटेंडेड शरीफ फैमिली है इसको भी नुकसान होगा। चुनांचे वो डिसीजन कि किसने अगला लीडर होना है, जो एक इख्तलाफ राय है बड़ा, जिसका मियां नवाज शरीफ साहब खदशे के बायस ऐलान नहीं कर रहे कि फ्यूचर लीडर कौन है। क्या शहबाज शरीफ साहब फ्यूचर लीडर हैं अगली इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के, या मरियम साहबा? वो बयान, वो ख्याल वो सामने नहीं आ रहा, वो पेंडिंग हो गया है।